مسلم، کسی سے جھکنے والا. تو عبادت اب یہ ایک اصطلاح ہے. اب اس میں اس کی بہت سی اقسام ہیں اور بہت سی صورتیں جو عبادت ہو سکتی ہیں، جیسے نماز، یہ بھی عبادت. روزہ، اب یہ نماز کے بالکل مختلف چیز ہے. نماز تو رکوع اور سجود کا اور تسبیح کا نام ہے. تسبیحات کرنا، ذکر کرنا، رکوع و سجود اور قیام کرنا، یہ نماز ہے. لیکن روزے میں کوئی تسبیح نہیں ہے، روزے میں کوئی سجدہ نہیں ہے. روزہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش سے روکنا. اب یہ بالکل اس سے مختلف ہے. حج ہے، وہ روزے سے بالکل مختلف ہے. مناسک حج، اب یہ ساری الگ الگ اپنے اندر جس معنی کو پنہا رکھتی، اور اسے اگر ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو ان سب کو الگ الگ معنی کیا جائے، الگ الگ ان کی قسم بیان کی جائے، تو روزہ الگ شے ہے، نماز الگ شے ہے، حج الگ شے ہے. لیکن جب اس کو آپ ایک اصطلاح میں بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عبادت. اسی طرح حضرات جہاد ایک اصطلاح ہے. جہاد صرف لڑنے کا نام نہیں ہے، وہ اس کی ایک قسم ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ صرف نماز عبادت ہے تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ روزہ عبادت نہیں ہوگی؟ روزہ بھی عبادت ہے. تو عبادت تو ایک اصطلاح ہے. اسی طرح جہاد تو سعی کرنے کا نام ہے. میں نے لغوی اور اصطلاحی معنی اور شرعی معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا. جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا اور اصطلاحی معنی اللہ کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اور نفس کی مخالفت میں کوشش کرنا. یہ جہاد ہے، ایک اصطلاح ہے. اب اس کی بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں، اور اس کی سب سے پہلی، بنیادی اور سب سے افضل قسم جو ہے وہ سب سے پہلا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. اس کی پہلی قسم ہے جہاد بالنفس، نفس امارہ کے خلاف کوشش کرنا، نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا. اور جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالمال، اس لیے کہ انسان کو اپنی جان کے بعد جو سب سے عزیز اور محبوب شے ہے وہ مال ہوتا ہے. مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس کی محبت کو پانے کے لیے، اور مال کو نفس کی مخالفت میں خرچ کرنا، نہ کہ نفس کی طمانیت کے لیے اور نفس کی لذات کے لیے خرچ کرنا. تو جہاد کی دوسری قسم جہاد بالمال ہے. اور تیسرا جہاد بالعلم، علم باز کریں فقیری تو کافر مرے دیوانہ. یہ ایک علم ہے حضرات جس کی وجہ سے انسان دنیا میں حکومت کرتا ہے. آپ علم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے سوائے مظلومانہ اور محکومانہ زندگی گزارنے کے سوا. آج اگر آپ اپنے دشمن کو دیکھیں تو وہ علم پر کتنا خرچ کرتا ہے، اور اگر آپ اپنا طرز زندگی دیکھیں تو ہماری علم پہ انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے، اور جائیدادیں بنانے میں، بڑی بڑی فیکٹریاں لگانے میں، اور بڑے بڑے گھر بنانے میں، اور محلات تعمیر کرنے میں ہماری کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تیسری قسم ہے جہاد بالعلم، اور پھر جو وہ علم حاصل کیا. تو اب چوتھی قسم ہے جہاد بالعمل. اب اس علم کو عمل کا جامہ پہنانا ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام علم پر عمل کرنا ہے. اور جہاد کی پانچویں اور آخری قسم ہے جہاد بالسیف، یعنی دشمن کے ساتھ قتال کرنا، دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا اور جنگ کرنا. اور میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ ریاست کا کام ہے،
اور جانتے ہیں عوام الناس نے یہ پہلے 4 جہاد کرنے ہم پر جو فرض ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی حالت ہے، اس لیے کہ اس فرض سے میں بھی غافل ہوں، آپ بھی غافل ہیں۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم سب من حیث القوم، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت اپنے اس فرض سے اور اپنے فریضہ سے غافل ہوئے، اور اس فرض کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، جس میں 35 سے زائد آیات قرآن مجید میں موجود تھی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، قرآن نے کہا ہے لوگوں اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس جہاد کو ہم نے ترک کر دیا۔ آج مرد و زن مسلمانوں میں کی زندگیوں میں سے جہاد نکل گیا ہے، اور فقط نفسانیت باقی رہ گئی، ذاتیات بچ گئی۔ اس لیے قرآن مجید میں حکم ہوا تؤمنون باللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ تو حضرات جہاد کی اقسام میں سے پہلی قسم جہاد بالنفس ہے، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کو یوں بیان کیا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، مردوں کی شمشیریں جہاد زندگانی میں۔ اس مردوں سے مراد مسلمان ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ مسلمان کی شمشیر کیا ہے جہاد زندگانی میں؟ زندگی کا ہر دن جہاد میں گزرے گا، ہر رات جہاد میں ہوگی، زندگی کا ہر لمحہ جہاد میں ہوگا۔ آپ کا کاروبار کرنا بھی جہاد، آپ کا دفتر جانا بھی جہاد، بیوی بچوں کی کفالت کرنا بھی جہاد، آپ کا محلے میں رہنا بھی جہاد، سوسائٹی کے ایک فرد ہونے کے ناطے آپ پر جہاد فرض ہے۔ کوئی مولوی ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، خدا کی قسم اس پر جہاد فرض ہے۔ آج ہمارا خطیب صرف اپنی خطابت کو دیکھتا ہے، جہاد کو نہیں، وہ غافل ہے جہاد سے، اور میری ملت کا وکیل وہ صرف اپنی وکالت کو دیکھتا ہے، وہ آنے والے سائل کو اپنا کلائنٹ اور اپنا گاہک سمجھتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی تجارت اور اپنی ذات سے غرض ہے، ہر شخص اپنے کاروبار میں لگا، جبکہ ہم میں سے ہر شخص نے جہاد کرنا تھا، اور سب سے پہلا جہاد یقین محکم عمل پہم، یقین کی پختگی، ایمان کی پختگی اور عمل کی پختگی، محبت فاتح عالم۔ حضرات جب تک انسان کو یہ نفس جو ہے نا، نفس جب تک اسے یقین نہیں ہوگا کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اور میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے پھر زندہ کیا جانا ہے، میرے منہ پر تالا لگنا ہے، میرے ہاتھ اور پاؤں نے اور عضو بدنیہ نے کلام کرنا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، جوانی کی راتوں کا بھی حساب ہوگا، مالداروں کی مال کا بھی حساب ہوگا۔ جب تک انسان کو اور نفس کو اس بات کا یقین نہ ہو، اور اگر یقین آ جائے تو پھر کچھ نہ کچھ انسان کے اعمال سے اور افکار سے وہ پھر ظاہر بھی ہونے لگتا ہے۔ یقین تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اگر انسان کو گمان بھی ہو جائے تو وہ بھی نظر آنے لگ جاتا ہے، انسان کے فعل سے، انسان کے کردار سے۔ دیکھیں نا، انسان کو یقین ہے، ایک عاقل شخص ہے، اسے یقین ہے کہ اگر میں آگ
میں ہاتھ ڈالوں گا تو جل جاؤں گا۔ بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں عالم اور جاہل، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، کتنے لوگ ہیں جو آگ میں ہاتھ ڈالیں گے؟ کوئی ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ آگ جلائے گی، اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ نفس ہمیں کدھر لے جا رہا ہے۔ اس نفس نے ہمیں تباہی کے کس دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنا معبود اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو بنا لیا، وہ اسی کی پیروی کرتا ہے، وہ صبح و شام اسی کی معیت میں رہتا ہے، وہ جو کرتا ہے نفس کے لیے کرتا ہے، نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، نفس کی لذات کے لیے کرتا ہے، شہوانی لذتوں کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ وہ ہماری طرف تو تکتا ہی نہیں ہے، ہماری طرف تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آج بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اپنی خواہش کو اللہ کی محبت کے لیے ہم سے چھوڑ رہے ہیں؟ مال فقط اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ ناجائز ہے، یہ میرا حق نہیں۔ لیکن یہاں تو بھائیوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہاں تو بہنوں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، دوسروں کے حقوق کی کیا بات ہو۔ تو حضرات سب سے پہلے جہاد بالنفس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام غزوہ سے لوٹے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو قدمت خیر مقدمی، تمہارا یہ سفر مبارک ہو، اور قدمت الی الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، تمہارا جہاد اصغر سے لوٹنا تمہیں مبارک ہو اور جہاد اکبر کی طرف جانا تمہیں مبارک ہو۔ جبکہ وہ غزوہ سے لوٹ کر گھروں کو آ رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا مل جہاد الاکبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب جہاد اکبر کیا ہے؟ تو حضور اسلام نے فرمایا جہاد العبد ہواہ، اپنے نفس اور اپنی خواہش کے خلاف جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر۔ اور دوسری قسم جہاد بالمال، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ جہاد ہے جو مجھ پر اور تم پر فرض تھا اور ہم نے اس فریضے سے روگردانی کی۔ آج نفس کی دنیا مالداروں نے آباد کر لی۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب مجھے کیا ہے کہ میرا مرنے کو جی نہیں چاہتا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد میری رب سے ملاقات ہونی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تجھے کس چیز نے تیرے عزت والے رب سے دور کیا۔ اور یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تیرے رب نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر وہ فیصلہ تمہیں اچھا لگے نہ لگے، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور رب بندوں کا پابند تھوڑی معاذ اللہ۔ اور رب کا فیصلہ یہ ہے کہ فملاقیہ، تیرے رب سے ملاقات ہونی ہے۔ یہ مال ہے حضرات جس نے ہمیں اپنے رب سے دور کیا ہے۔ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں مال کے جمع کرنے نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا حضور مجھے کیا ہے کہ میرا مرنے کو جی نہیں کرتا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کیا جی حضور مال ہے۔ تو فرمایا کہ انسان طبعی طور پر اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اگر تم مال کو پیچھے رکھو گے تو تم خود بھی پیچھے رہنا پسند کرو گے، لہٰذا تم مال کو آگے بھیج دو اور پھر تمہارا جی بھی وہی مال کے ساتھ آگے جانے کو جی چاہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مال تمہارے ہیں۔ بندہ کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، قال ابن آدمی مالی مالی، اللہ کے حبیب نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ 3 مال اس کے،
ایک وہ جو کھا لیا، اور دوسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ جو صدقہ کر دیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ فرمایا یہ 3 مال ابن آدم کے ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ ہم پر فرض تھا جہاد بالمال۔ کتنے میں ہیں جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ اگر آج مالدار اگر زکوٰۃ دیں تو حضرات کتنی عزت دار خواتین اپنی عزت بیچنے پر مجبور نہ ہو۔ اور تیسری قسم تھی جہاد بالعلم۔ آج دیکھ لیجیے علم میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا پہ وہ حکومت کرے گا جس کے پاس تیر زیادہ ہوں گے، جنگیں وہ جیتے گا جس کے پاس تیر زیادہ ہوں گے۔ اتنی بڑی مسلم دنیا میں ایک چھوٹا سا اسرائیل سنبھالے سے سنبھل نہیں رہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جنگ کے تیر ہیں، علم ہے۔ دنیا کی جو مشہور پروڈکٹ ہو اس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ اسرائیل سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ مجبور ہیں زندگی ان کے ہاتھوں فروخت کرنے پر، اور علم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ بندے اور نفس کے درمیان اگر کوئی چیز ڈھال ہے جو انسان کو نفس سے بچا سکتی ہے تو فرماتے ہیں وہ قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن اغیار پڑھ رہے ہیں، دشمن پڑھ رہا ہے، اور قرآنی قوانین پر وہ عمل کر رہا ہے، اور ہم صرف دم کے لیے، درود کے لیے، ہم صرف دعا کے لیے اور فاتحہ خوانی کے لیے قرآن کو رکھ چھوڑا ہے۔ بس سیدھی بات، بشمول ہم سب اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اور چوتھا تھا حضرات جہاد بالعمل، جو مجھ پر آپ پر فرض تھا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے کوسوں دور کوئی شخص کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمل کام کو کہتے ہیں نا۔ آپ دیکھ لیجئے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا حال، جب تک آپ مزدور کے سر پر کھڑے ہیں وہ کام کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہاں سے جانا پڑتا ہے۔ وہ آپ کو بات ہی ایسی سناتا ہے کہ آپ کو وہاں سے بھیج دیتا ہے، فلاں چیز رہا ہو جی، فلاں چیز، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی۔ سرکاری اداروں کا حال دیکھ لیجیے، تاخیر سے دفاتر میں جانا اور قبل از وقت وہاں سے چلے آنا، اور بس مجبوری کے طور پر ہر شخص کام اپنی مجبوری سے کر رہا ہے، اپنا فرض سمجھ کے نہیں کر رہا۔ میں، آپ، ہم سب اس کا حصہ بن گئے۔ وہ 5ویں قسم جو تھی جہاد بالسیف، جہاد بالقتال، جو ریاست نے کرنا تھا، اور ہم نے یہ 4 طرح کے جہاد کو اختیار کیا ہوتا تو بخدا پھر ہمارے حکمران بھی ایسے ہوتے جن کا ایمان تیقن کی حالت پہ ہوتا، جسے علامہ نے کہا تھا یقین پیدا کر اے ناداں کہ یقین سے ملتی ہے وہ درویشی، یقین پیدا کر اے ناداں کہ یقین سے ملتی ہے، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھک جاتی ہے فغفوری بادشاہت کو کہتے ہیں۔ یہ چائنیز کی ٹرمز تھی، جیسے ہندوستان کی سلطان تھی نا، ایسے چائنیز کی ایک ٹرمز ہے فغفوری۔ علامہ کہتے ہیں یہ یقین ہے، اور ہمارے حکمرانوں کا یقین کہاں ہے؟ جب عوام الناس اتنے کرپٹ اور غافل ہوں گے۔ ہمارے ہاں کرپشن کا دھونا دھویا جاتا ہے، اور آج تک کسی کی کرپشن ثابت ہوئی، جبکہ ہر شخص کی کرپشن اس کے سامنے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی، یہ جہاد بالنفس کو، جہاد بالمال کو، جہاد بالعلم کو، جہاد بالعمل کو ترک کرنا، فرائض سے غافل
اور حقوق کے طالب رہنا، اس سے بڑی کرپشن اور کیا ہوگی؟ ابھی بھی ہم سنتے ہیں جی کہ ثابت تو کوئی نہیں ہوا، اللہ ہی ثابت کرے، دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور مولوی بھی خدا کا خوف کریں جنہوں نے جہاد کے نام پر لوگوں کے بچے ذبح کروا دیے اور اسلام کا تشخص ہی پوری دنیا میں بگاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو غارت کرے۔